ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج ہیومن رائٹس میں اس اہم ایشو پہ اور اس رجحان پہ بات کریں گے جو کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی کی صورت میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایون جب بات کرے تو اس حد تک بات کرتے ہیں کہ میں نے گولی کے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ اسی طرح اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو وہ بھی اسی کہتی ہے کہ ہم اس طرح ذلیل کریں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ مطلب ایک دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل جو نیریٹو ہے، یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے یہ کسی بڑے پولیٹیشین کا ہے یا کسی ایسی سیاست کا ہے، کسی ایسے ملک کی سیاست کا جس میں حقیقی معنوں میں پالیٹکس ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اس صورتحال کے اندر اگر اللہ نہ کرے جس طرح آپ گولی کے نشانے پہ رکھا اور اس طرح اگر کوئی تیسرا شخص اگر کسی کو مار دیتا ہے زرداری صاحب کو، تو پھر اس کا تو کیا ہمارے جائے گا میسج اور کیا انریسٹ نہیں آئے گا؟ یہ انتہا پسندی جو ہے وہ آخر کہاں سے آئی؟ یہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ ہمارے ہاں کہاں سے آیا؟ اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایون جو سب کانٹیننٹ کے اندر بھی ہمیں اس طرح کا عدم برداشت کا رویہ نہیں ملتا، حتیٰ کہ سو مچ سو کہ جب ابو الکلام آزاد جو کہ بڑے لیڈر تھے کانگریس کے، اور یہ صحافیوں نے جب پوچھا ویسٹر ایم اے جناح کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ وہ تو متحدہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، تو قائد اعظم کا سخت سے سخت جملہ بھی یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے شو بوائے ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی کانگریس کے اندر وہ مسلمانوں کے شو بوائے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں کمپیریٹیولی 75 سال بعد تو ہمارے ہاں یہ انتہا پسندی اتنی سرایت کر چکی ہے کہ وہ اب اس سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں بچ پا رہی۔ اور یہ وہ ٹرینڈ ہے، یہی پھر ٹرینڈ جو ہے یہ ٹریول کرتا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر اور پھر جنرل پبلک کے اندر، پھر جو عام شخص ہے، کیونکہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں کسی ملک کے بھی، وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں ان رجحانات کی، جن رجحانات کو فالو کیا جاتا ہے، جن رجحانات کو عوام فالو کرتے ہیں، جن کو عوام آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی لینگویج استعمال ہوگی تو پھر مجھے بتائیے کہ عوام جو ہیں وہ بھی وہی کریں گے جس طرح وہ پولیٹیشین کریں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ اگر آپ اس پہ دستک دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی سیاسی جماعتوں کے اندر ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ کسی پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں آتی۔ یعنی کہ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ایک پورے پروسیس سے ایک لیڈرشپ گزرتی ہے، جس میں آپ کو امریکن پریزیڈنٹس اب جتنے بھی ملیں گے، ایون یو کے جو پرائم منسٹر ملیں گے، ٹونی بلیئر لے لیں، جان میجر لے لیں، مطلب جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے، اور پھر کلنٹن امریکہ کے اندر، دیر آر سو مینی نیمز، وہ ساری کی ساری ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اوپر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں وہ پالش کرتی ہیں ہمارے سامنے جو، اور پولیٹیکل پارٹیز خود جہاں پہ لوگ جب کام کرتے ہیں مختلف پوزیشنز کے اوپر، اور ایک خاص وقت کے بعد جو ہے وہ پھر اس پوزیشن سے وہ اوپر جاتے ہیں، تو ان میں اتنا تحمل، اتنی برداشت آ چکی ہوتی ہے جب وہ مرکزی سطح پر کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ پھر جیسے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، اب جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ 20 سال تک جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول پہ کم از کم کام کرتا ہے اور پھر وہ آگے پہنچتا ہے۔ تو الغرض یہ جو عدم برداشت آتا ہے اور یہ جو انتہا پسندی آتی ہے اور یہ پھر ڈکٹیٹرشپ جو آتی ہے، یہ اس کا جو نقصانات اگر ہم دیکھیں جو جرنلی سوسائٹی کے اندر جو رویہ پھر سامنے آتا ہے انتہا پسندی کی شکل میں،
اس کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ نہ صرف کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے زہر قاتل ہے، کسی ملک کے لیے زہر قاتل ہے، جنرلی عوام کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ مستقبل کے لیے زہر قاتل ہے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہم جو رویہ بڑے اختیار کریں گے وہی رویہ جو ہے نا وہ آگے ٹریول کرے گا. تو اس سے نجات صرف اسی صورت میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو طلباء ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ملک کی قیادت کر سکتے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء، کالجز میں پڑھنے والے طلباء، اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء، جب تک آپ کروڑوں کی شکل میں سیاست میں نہیں آئیں گے، سیاست کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ جو منافقت کی سیاست ہے اس کا پردہ چاک نہیں کریں گے، اور جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارا مسیحا کون ہے اور ہمارا جو ہے ڈاکو کون ہے، ہم اپنے ڈاکو کو اپنا مسیحا سمجھنے پڑتے ہیں، تو تب تک پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی حقیقی معنوں میں. اسی بات کے اوپر، اسی چیز کا جو انتہا پسندی ہے، اس حوالے سے ہم نے 2-3 روز قبل اس پر کچھ اشعار بھی کہے، اور بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ کے اشعار جو ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت جو پاکستانی قوم کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو آپ ان اشعار کو اپنے پروگرام میں بھی ضرور پڑھ کے سنائیں. تو اس مناسبت سے جو ہے وہ، اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، تو ہم آپ کو جو التجا کی شکل میں میری نظم ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو نظم کا عنوان ہے التجا. کوئی ایسا گیت گائیں، سبھی ہو اکٹھے جائیں، نہ ہو امتیاز میں تو، آؤ پیار میں سمائیں. یہاں ختم رنجشیں ہوں، یہاں ختم رنجشیں ہوں، یوں انا کے بت گرائیں، یوں انا کے بت گرائیں. رہے پیار چاروں جانب، رہے پیار چاروں جانب، ایسی جوت کو جگائیں، ایسی جوت کو جگائیں. کر دے مل کے جشن برپا، کر دے مل کے جشن برپا، یوں نصیب کو جگائیں. نصیب کو جگانے کی بات ہے، تو صرف اور صرف ہمیں خود میں سے جو انا ہے اس کے بت کو گرانا ہوگا، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر اختلاف رائے بھی رکھنا ہو تو احسن طریقے سے رکھنے کی روایت کو قائم کرنا ہوگا. پاکستان کی سیاست میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، انتہا پسندی ہمیں لے ڈوبے گی. ہیومن رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.